ناظرین، 14 فروری کو دنیا کے مختلف حصوں کے اندر ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے۔ محبت کرنے والے آپس میں مٹھائیاں، تحائف اور مبارکباد کے کارڈز وہ تقسیم کرتے ہیں۔ یہ اس کے پیچھے کہانی کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، آئیے قدیم رومن دور سے لے کر وکٹورین دور تک اس کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں۔ یہ بھی بات یاد رکھیے کہ کیتھولک چرچ کی تاریخ کے آئینے میں ہم جب دیکھتے ہیں تو 3 افراد جن کا نام ویلنٹائن یا ویلنٹینوس تھا، جنہوں نے اپنے دین کے نظریات کی خاطر جان دے دی۔ ایک داستان یہ ہے کہ جب 3 صدی عیسوی میں رومی بادشاہ کلاڈیوس کو جب جنگی لشکر تیار کرنے میں مشکل پیش آئی تو اس نے وجوہات کا جب جائزہ لیا تو پتہ یہ چلا کہ لوگ اپنی عورتوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر جنگ کے اندر اپنی جان گنوانا نہیں چاہتے۔ اس لیے رومی بادشاہ نے شادی پر پابندی لگا دی۔ اس کے خلاف جو اٹھنے والا پادری تھا، اس کا نام ویلنٹائن تھا، اس نے نہ کہ خود خفیہ شادی کی بلکہ اس نے اپنے آس پاس کے جتنے بھی اس کے ماننے والے تھے ان کو بھی آپس میں محبت کرنے اور شادیاں کرنے کا لوگوں کو شوق دلایا۔ جب بادشاہ کو معلوم ہوا تو اس نے ویلنٹائن کو گرفتار کروایا اور 14 فروری کو اس کو پھانسی دے۔ تاہم دیگر داستانیں یہ بتاتی ہیں ویلنٹائن کو اس وجہ سے قتل کیا گیا کہ اس نے مسیحیوں کو رومیوں کی جیلوں سے فرار کروانے میں مدد کی کوشش کی تھی، جہاں ان مسیحیوں کو مار پیٹ اور تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اس لیے ویلنٹائن کے اس کارنامے کی وجہ سے 14 فروری اس کے نام سے منایا جاتا ہے۔ تیسری کہانی یہ ہے کہ جیل میں ویلنٹائن کو جب گرفتار کر کے ڈالا گیا، جیلر کی کم سن لڑکی کے ساتھ اس کو محبت ہوئی اور یہ اس کو خط لکھتا، اور جب اس کو پھانسی دی گئی تو پھانسی دینے سے پہلے اس نے اپنی محبوبہ کو جو خط لکھا اس کے آخری الفاظ تھے یور ویلنٹائن۔ اور یہ واقعہ جب اس کو پھانسی دی گئی اور یہ خط جو اس نے پھانسی سے پہلے لکھا، یہ 14 فروری 270 عیسوی کا واقعہ ہے۔ اور یہ طریقہ بعد میں محبت کرنے والوں کے آپس میں رواج پا گیا، تو وہ آج تک عیسائی لوگ وہ اس دن اپنے محبت کرنے والوں کو خط لکھتے ہیں اور کارڈز دیتے ہیں اور مٹھائیاں دیتے ہیں۔ تاہم ان تمام کہانیوں کے باوجود ویلنٹائن ڈے کی جو حقیقت ہے اس کو پر اسرار ہی سمجھا جاتا ہے۔ ایک روایت یہ بھی ان سے ملتی ہے، 15 فروری کو رومی اپنے دیوتا لیوپر کیلیا کے نام پر سالانہ میلے کا انعقاد کیا کرتے تھے۔ لیوپر کیلیا کے میلے میں لڑکیوں کے نام ایک برتن میں ڈال دیے جاتے اور لڑکے بغیر لڑکی کے نام کو دیکھے اور بغیر پرچی کو دیکھے اس میں سے پرچی نکالتے اور اس کے اوپر جس لڑکی کا بھی نام لکھا ہوتا، وہ کیسی بھی ہوتی، کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتی ہوتی، تو پھر وہ اس کا جیون ساتھی بن جاتی یا پھر اس کے ساتھ جو اس کی شادی ہو جاتی۔ یہ رومیوں کا تہوار یہ 15 فروری کو ہوتا تھا، تو عیسائیوں نے اس کو 14 فروری کو منانا شروع کر دیا کہ وہ آپس میں محبت کرتے اور محبت کرنے والوں کو آپس میں وہ خط دیا کرتے تھے۔ 5ویں صدی عیسوی کے اختتام پر اس تہوار کو کلیسا کی طرف سے ممنوع قرار دیا اور پاپائے روم پاپ گیلسیس جس کا نام تھا، اس نے 14 فروری کے اس بیہودہ تہوار کا نام ویلنٹائن ڈے رکھا۔ اگرچہ یہ داستانوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ 3 صدی عیسوی جب ویلنٹائن کو پھانسی دی گئی اس وقت سے یہ شروع ہوا، لیکن اس کا باقاعدہ جو اس کا تہوار ہے یہ 1400 عیسوی میں یہ رکا، جس نے سب سے پہلے لکھا ویلنٹائن کے بعد۔ یہ فرانسیسی ایک شاعر تھا جس کا نام چارلس تھا، اس نے اپنی محبوبہ کو خط لکھا، جو کہ یہ شاعر لنڈن ٹاور کے اندر قید تھا۔ یہ تھا تاریخ کے آئینے میں ویلنٹائن ڈے کا پس منظر، جو عیسائیوں کا ایک تہوار ہے، اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا جو طرز عمل ہے، ہماری جو زندگی کا شیڈول ہے، ہم نے وہ عیسائیوں کے مذہب سے نہیں سیکھنا، ہم نے وہ یہودیوں کے مذہب سے نہیں سیکھنا، بلکہ ان کا مکمل طور پر بائیکاٹ کرنا ہے۔ ہمارے تہوار کیا ہیں؟ رمضان المبارک کی ببرکت راتیں، ان کی شب داریاں، لیلۃ القدر کی تلاش، عید الاضحیٰ، عید الفطر، شب معراج، شب برات، اور ان کے اندر جو واقعات ہوئے اس کو بیان کرنا قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اور ہمارا جو نصاب ہے، ہم نے جو بھی چیز دیکھنی ہے ہم نے اس کو قرآن و سنت کے تناظر میں اس کو دیکھنا ہے، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم نے اس کو دیکھنا ہے۔ آئیے قرآن مجید اس معاملے میں کیا کہتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ سورہ نور میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کہ بے شک وہ لوگ
جو ایمان والوں کے اندر فحاشی کو فروغ دیتے ہیں، فحاشی کو پھیلاتے ہیں، وہ لوگ جو مسلمانوں کے اندر فحاشی پھیلانے کو پسند کرتے ہیں، کبھی میرا جسم میری مرضی کہہ کے، کبھی ویلنٹائن ڈے کو منا کر. اور یاد رکھیں قرآن مجید نے ایک مسلمان مرد اور ایک غیر مسلم مرد کے اندر جو فرق بتایا ہے وہ حیا ہے. حیا قرآن مجید نے مسلمان مردوں کو جو حکم ارشاد فرمایا ہے سورہ نور کی آیت مبارکہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم، اے محبوب آپ ان مومنوں کو ارشاد فرمائیں کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھا کریں، اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، اور یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے. اور ساتھ ہی مومن عورتوں کو بھی رب تعالیٰ نے یہی حکم ارشاد فرمایا، نص قطعی سے ثابت ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. محبوب آپ ان مومن عورتوں کو بھی فرما دیں کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں. اور پتہ چلا کہ یہ حیا ہے جو انسان کو فحاشی سے اور برے کاموں سے روکتی. ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذی، کہ مومن جو ہے وہ طعنہ نہیں دیتا، وہ فحاشی نہیں کرتا، وہ بے حیائی کے کام نہیں کرتا، بد زبان نہیں ہوتا، طعنہ دینے والا مومن نہیں ہے، لعنت کرنے والا مومن نہیں ہے، فحاشی میں مبتلا ہونے والا مومن نہیں ہے، بے حیائی پھیلانے والا مومن نہیں ہے، اور مومن بد زبان نہیں ہوتا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ فرمایا تم اپنی سے پہلی امتوں کی ایک ایک بلشت پر ان کی اتباع کرو گے. اگر وہ ایک سوراخ میں داخل ہوں گے تو تم اس سوراخ میں بھی داخل ہو کر دیکھو گے. لیکن دوسری طرف صحابہ کرام نے یا رسول اللہ اس سے مراد کیا یہود و نصارہ تو نہیں ہے کہ ان کے ہم نقش قدم پر چلنا شروع ہو جائیں گے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اور کون ہو سکتے ہیں؟ تو یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے. تو لیکن دوسری طرف آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فهو منهم، کہ جو شخص جس قوم کی مشابہت اپنائے گا کل قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے. اور ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت، جب تیری حیا چلی جائے تو پھر جو جی میں آتا ہے تم کرو، کیونکہ جب تک انسان کے اوپر حیا کا پردہ رہتا ہے وہ فحاشی برے کاموں سے اور اس طرح کی تمام لہو و لعب سے جو ہے وہ بچا رہتا ہے. آئیے اسلام کو فروغ دیں. بحیثیت مسلمان آپ کو قرآن و حدیث کے یہ تمام کی تمام آیات جو ہیں وہ آپ کو پکار کر دوبارہ پلٹ آنے اور راہ مستقیم پر چلنے کی دعوت دیتی ہیں کہ اس ویلنٹائن کو آپ اس طرح بائیکاٹ کریں کہ آپ اپنی عورتوں کو پردہ کروائیں، آپ اپنی عورتوں کو حضرت فاطمہ الزہرا کی جو ہے وہ پاکیزہ حیات جو ہے وہ پڑھ کر سنائیں، اپنی ماں بہنوں حیا کا دامن تھامنے کی طرف ترغیب دیں. تو پھر ایک ایسا معاشرہ تشکیل پائے گا کہ دنیا میں جہاں پر مستشرقین ہیں، جہاں پر مسلمانوں کے لیے بہت سی چیلنجز ہیں، ہم ان چیلنجز کو چھوڑ کر ہم انہی کے نقش قدم پر چلنے لگ پڑیں، ہم انہی کے تہوار کو منانے لگ پڑیں تو وہ تو پھر کامیاب ہو جائیں گے. تو وہ ایک پورے پلان کے تحت جو ہے وہ چل رہے ہیں. تو ہم نے اس کا بائیکاٹ کیسے کرنا ہے کہ میری زندگی کا مقصد میرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. وآخر دعوانا الحمدللہ.